صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 1 to 11. آج سے سورہ کہف الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. یہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی 110 آیتیں ہیں 110، اور اس میں چونکہ اصحاب کہف کے بارے میں بھی گفتگو ہے. کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، پہاڑ کے ایک خاص غار کو کہف کہا جائے گا، اور اصحاب کہف یعنی اس غار میں پناہ لینے والے کچھ دیندار افراد جن کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا سورۃ الکہف. پہلی آیت جس میں بسم اللہ کے بعد ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتابہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جس میں آغاز ہی میں ہمیں الحمدللہ کا لفظ نظر آتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ اس کی اہم ترین مثال ہے، اسی طرح سے سورہ کہف بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، ایک اسموتھ کتاب رکھی. قیمًا، جو بالکل ٹھیک کتاب ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ. تاکہ یہ ڈرائے شدید عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. یعنی جو کام، دو اہم ترین کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، ان میں انذار اور بشارت. انذار یعنی وارننگ دینا، ڈرانا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام خراب ہو جائے، عذاب تمہاری گرفت کرے. اور جو خوشخبری ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت کی ہے، پروردگار عالم کی رضا کی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ شدید عذاب سے ڈرائے. من لدنہ، جو خدا کی طرف سے آ سکتا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور بشارت اور خوشخبری ان مومنین کے لیے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے رک جاتے ہیں، بلکہ مرد عمل بنتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، کام کر کے دکھاتے ہیں، اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. ان کو بشارت اور خوشخبری کس چیز کی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، خوبصورت صلہ ہے. جو عذاب ہے اس سے ڈرایا جائے گا، جو اجر حسن ہے اس کی بشارت دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بشارت ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، کہ وہ اس جنت میں اور اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت یا وہ نعمتیں یا وہ اجر ان سے سلب کر لیا جائے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد. نہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہوگا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرانے کے لیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے اولاد قرار دی ہے. یہ جو پیچھے بات آئی کہ انذار کرنا ہے، تو انذار کرنے میں یہاں پر جو ٹاپ آف دا لسٹ جو گروہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی تھی. ظاہر ہے کہ اولاد اگر خدا کی ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شریک ہو جائیں گے. تو پھر شریک اگر ہو گیا تو خدا وحدہ لا شریک تو نہ رہا، اور یہ توحید کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت کی اس نظریے کو بھی اسلام نے رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اور اسی طرح سے فرشتوں کے بیٹیاں ہونے کا جو نظریہ ہے اس کو بھی بارہا قرآن مجید نے رد کیا ہے. تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ نازل کرنے کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انذار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی ہے. پھر اس پر تبصرہ ہے
کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی یہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں، یہ صرف ایک گیس ورک ہے، کنجیکچرز ہیں کہ جو انہوں نے بنا لیے. ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے. یعنی یہ جو پیچھے سے بھی اگر معاملہ چلا آ رہا ہے تو کچھ ایسی اٹکل اور کچھ ایسے کنجیکچرز ہیں کہ جن کو کچھ نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا اور یہی چیزیں آگے خبر بن کر بڑھنے لگیں اور لوگوں کے اندر رائج ہو گئیں. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے، یعنی ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید آپ جان دے دیں گے رنج اور افسوس سے ان کے پیچھے اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں. یعنی بٹ نیچرل، جب اتنی اچھی کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ سب اس پر ایمان لے آتے، اور آپ اسی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اس کوشش کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے؟ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جس میں خدا کی محبت اور انداز میں حلاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جو بظاہر غصے میں بھرا ہوا تخاطب ہے مگر اس میں محبت بہت زیادہ موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. اب وہ نہیں مانتے اور راہ راست پر نہیں آتے تو آپ ان کے غم میں گھل گھل کر اپنی جان کیوں دیتے ہیں؟ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر مزید ایلوبریٹ کیا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہ زمین پر موجود چیزیں، ان کا زینت ہونا، اٹریکٹیو ہونا، ان کے اندر ایک چارم ہونا، یہ سب کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو حسن عمل لے کر آتا ہے، اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اب یہاں پر یہ جو امتحان کو فلسفے کے طور پر پیش کیا گیا کہ ٹارگٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے، تو اب اس صورت میں لازمی طور پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے کچھ کام کر سکتا ہے، تبھی تو اس کا امتحان لیا جائے گا، ورنہ امتحان کا کوئی مطلب اور معنی ہی باقی نہیں رہتا. لہذا پھر اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ جب امتحان مکمل ہو جائے گا تو جس طرح سے کمرہ امتحان کو تالا لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تو امتحان ختم ہو گیا، اس کے بعد زمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں اسے جو اس پر ہے ایک وقت میں چٹیل میدان، یعنی یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گا. یہ تمام تر جتنی بھی زینتیں نظر آ رہی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب امتحان ختم تو اس کے ساتھ ہی یہ انتظام بھی ختم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب ایک امتحان جو اصحاب کہف کا لیا گیا تھا اس کو یہاں پر گویا کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں ان کو تم نے بنایا ہی اس لیے کہ امتحان لیا جائے. تو ایک امتحان ایسا تھا کہ جس میں کچھ افراد کامیاب ہوئے تھے اور وہ تھے اصحاب کہف، یعنی وہ افراد کے جنہوں نے بالآخر غار میں جا کر پناہ لی تھی. کہف جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا غار کو کہا جائے گا جو پہاڑ کے اندر ہو. والرقیم، رقیم کا مطلب ہوتا ہے وہ تختی کے جس کے اوپر نام لکھ دیے گئے تھے، اور ایک قول کے مطابق اس وادی کا نام رقیم تھا کہ جہاں پر اصحاب کہف تھے. تو اب پروردگار فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کا جو واقعہ ہے یہ ہماری کوئی بہت انوکھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ یعنی ہماری نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، مگر مت سمجھو کہ اس سے بڑی نشانی نہیں ہو سکتی. یاد رکھنے والی بات ہے کہ اسی آیت کی تلاوت سر امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کی تھی کہ جب نوک نیزہ پر سر بلند تھا، اور گویا متوجہ کیا تھا کہ یہ جو اصحاب کہف اور رقیم ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، تعجب آور ہیں، کوئی بہت انوکھی؟ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ اس سے زیادہ تعجب آور جو نشانی ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ سر جو سید الشہداء کا تھا اور جسے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. اب یہاں پر پروردگار عالم نے متوجہ کیا، چونکہ اس کے اندر ایک ندرت پائی جاتی ہے، لہذا ذہن انسانی کے اندر اس کے انوکھے پن کا احساس پیدا ہونا بڑا نیچرل ہے.
پروردگار عالم نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر اب گویا اس نشانی کے بارے میں سنو۔ ارشاد ہوتا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ وقت یاد کرو کہ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لے کر یہ کہا، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے لطف و کرم رحمت عطا فرما، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے تو انتظام کر ہمارے معاملے میں کہ ہم صحیح راستے پر قائم رہ سکیں۔ اب وہ لوگ جہاں سے آئے تھے وہ بستی بت پرستوں کی بستی تھی۔ بادشاہ کا نام عام طور پر دقیانوس بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بت پرست تھا اور لوگوں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ یہ وہ افراد تھے جن کے دلوں میں توحید کی شمع روشن ہوئی، حق اور حقیقت کو انہوں نے پہچانا، وجدان و ضمیر کی آواز کو قبول کیا، عقلی استدلال سے وہ پروردگار عالم کی توحید تک پہنچ گئے اور انہوں نے بت پرستی کو ڈسون کر دیا۔ نتیجتاً ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا تھا کہ وہاں پر اگر وہ رہیں گے تو ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل اور محال ہو جائے گا، لہذا وہ چلے وہاں سے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اب پروردگار عالم نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے پردے ڈال دیے ان کے کانوں پر اس غار میں کچھ برسوں کے لیے جو کہ معین تھے، یعنی ایک مدت معین کے لیے ان کو نیند دے دی، ان کو سلا دیا، یعنی نیند غالب کر دی۔ خواب سے بیدار ہونے کی سب سے بڑی علامت کان میں آواز پہنچنا ہے، اس لیے نیند کے لیے استعارتاً قرآن مجید میں کانوں پر پردے ڈالنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ ضمناً پتہ چلتا ہے کہ یہ نیند ہی تھی، موت نہیں تھی۔ اور یہ قرآن مجید کی وہ تعبیر ہے جس میں عربی کے ماہر علماء نے خاص امتیازی طور پر فصاحت کا جوہر محسوس کیا ہے، یعنی ایلوکوینس کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اب یہ واقعہ تو ظاہر ہے کہ آگے بڑھے گا، مگر یہاں پر آیت نمبر 11 مکمل ہوئی جس پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم